وادی کشمیر میں جہاں عید الاضحیٰ کی تیاریوں کے حوالے سے نئے ملبوسات، بیکری، قربانی کے جانوروں کی خریداری زوروں پر ہے، وہیں ایک کثیر آبادی اس عید پر بھی سوگوار ہے۔ وادی میں نامساعد حالات کے پیش نظر عید سادگی سے منائی جا رہی ہے، تاہم یہاں کے لوگ ایثار و قربانی اور رضائے الہی کے لیے سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے قربانی کا فریضہ خوش اسلوبی سے انجام دیتے آئے ہیں۔ سنت ابراہیمی کی رسم ادا کرنے کے لیے یہاں کے لوگ یہاں عید بہت سادگی اور انتہائی شائستگی سے منا رہے ہیں۔ نامساعد حالات سے جوجھ رہی کشمیری عوام کے لیے چند دن ہی صحیح عید کی آمد کسی معجزے سے کم نہیں ہوتی۔ اپنی طرف سے دل کی عمیق گہرائیوں سے سارے اپنے مسلمان بھائیوں کو عید کا مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ عید ہمارے یہاں کشمیر میں، پورے ہندوستان میں ایک امن کا ایک پیغام لائے۔ جموں کشمیر میں جو پچھلے 30 سال سے خون خرابہ چل رہا ہے، ہم یہی دعا کریں گے کہ یہ خون خرابہ جلدی ختم ہو اور یہاں کے لوگوں کو امن کا ایک سانس ملے۔ جہاں اکثر لوگ عید کی خوشیاں مناتے نظر آ رہے ہیں، وہیں کچھ لوگ اپنے بچھڑے عزیز و اقارب کی یاد میں غم میں ڈوبے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف دسترخوان کے ارد گرد بیٹھے اہل خانہ مختلف لذیذ پکوان سے لطف اندوز ہوتے ہیں، تو دوسری جانب لخت جگر سے بچھڑنے کے غم میں ڈوبی ماں کے حلق سے ایک نوالا تک نہیں اترتا۔ یہاں لوگ ڈپریشن میں ہیں، ہر ایک گھر ماتم خدا بنا ہوا ہے۔ ان گھروں کو یاد رکھیے جن کے لخت جگر صبح گھر سے نکلے اور واپس نہیں آئے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ یہ عید کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے خوشی اور مسرت کا پیغام لے کر آئے۔ کہیں لوگ اپنے رشتہ داروں، عزیز و اقارب، دوست و احباب سے ملتے اور قربانی کا گوشت تقسیم کرتے نظر آتے ہیں، تو کہیں غمزدہ خاندانوں اور لواحقین سے تعزیت پر جاتے لوگ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کشمیری عوام قربانی کے فرائض کو بخوبی انجام تو دیتی ہے، لیکن اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی حقیقی عید اس روز ہوگی جب مسئلہ کشمیر کو مستقل بنیاد پر حل کیا جائے گا۔ ETV بھارت کے لیے اشفاق کی رپورٹ۔